قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ درود بھیجنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا پھر سے ایک دفعہ یہ مہینہ عطا کیا کہ ہم اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک تعلق بڑھا سکیں، اس کو مضبوط کر سکیں۔ اگر ہم غور کریں تو پچھلے رمضان المبارک میں کتنے لوگ تھے، کتنے دوست تھے جو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان المبارک میں نہیں ہیں۔ اب پتہ نہیں ہمیں بھی اگلا رمضان المبارک نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس رمضان المبارک کو بالکل ہمیں آخری رمضان زندگی کا گزار کے سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ جو میں نے آیا مبارک پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، یعنی اس مقام پہ اللہ تعالیٰ رمضان کی جو فضیلت ہے اس قرآن کی وجہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے۔ اور خاص کیوں ہوا کہ فیہ القرآن ضلع فیہ القرآن، کہ اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور پھر قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اور پھر فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اپنی زندگی کے اندر اس مہینے کو پائے پس وہ اس کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں اور قرآن رکھیں۔ میری جو یہ مختصر سی گفتگو ہے اس میں ہم قرآن اور رمضان کے تعلق دیکھیں گے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یقین کریں کہ جب جائزہ لیتا ہوں اس حوالے سے اپنا اور سارے مسلمانوں کا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر 95% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، خاص کر جو ایشین مسلمان ہیں۔ یعنی رمضان اور قرآن کا تو تعلق اتنا قوی اور مضبوط ہے کہ رمضان میں وہ لوگ بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو سارا سال قرآن کو چھتی کے اوپر غلاف میں لپیٹ کے رکھتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ لوگ بھی قرآن کو اتارتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ گزارش کرنی چاہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، خاص کر جو ایشیا کے مسلمان ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا میں جو مسلمان ہیں، جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں، یہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں۔ یہ یقین کریں کہ بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے 100% کہ ہم 95% مسلمان قرآن کو بن دیکھے پڑھتے ہیں، بن سمجھے پڑھتے ہیں، اور ساری زندگی گزر جاتی ہے کہ قرآن کو ہم غور و فکر نہیں کرتے اور ترجمہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے،
قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورۃ حدید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ فرما رہے یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے، لیخرجکم، اے انسانوں، اے مسلمانوں، جو تمہیں نکالتی ہے کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، جہالتوں سے، گمراہیوں سے، الی النور، نور کی طرف، ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف، کامیابی کی طرف۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ نے یہ بڑا فضل ہم پہ کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی ہے کہ جو ہدایت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر اسی کتاب کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے یہ موعظہ ہے، یہ واعظ ہے، اور اس کا فنکشن کیا ہے کہ یہ تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ یہ دلوں کی بیماریاں کون سی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو جھوٹ کی بیماری ہے، یہ جو بغض کی بیماری ہے، یہ جو نماز نہ پڑھنے کی بیماری ہے، یہ جو شراب پینے کی بیماری ہے، یہ جو بددیانتی کی بیماری ہے، یہ جو گناہوں کی بیماری ہے، جن کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان بیماریوں کی شفا میں نے اپنے قرآن کے اندر رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کی سختی دور ہو جائے اور ہمارا دل نور، دل کے اندر روشنی آ جائے اور دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، تو پھر یہ قرآن کو ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ بار بار قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افلا تتفکرون افلا تتدبرون ام علی قلوب اقفالها، کہ اے انسانوں تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر کفر لگے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اتنی عدم توجہ، اتنی لاپرواہی کہ میں نے ساری زندگی گزار دی اور میں نے اللہ کے کلام کو ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ایک دفعہ بھی میں نے سمجھ کے نہیں پڑھا۔ تو یہ ضرور میں گزارش کروں گا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ہمیں مہلت ملی ہے، اس میں ہمیں عزم کرنا چاہیے، ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ جو زندگی گزر چکی، جو میں نے غفلت کی، جو میں نے کوتاہی کی، اس پہ مجھے اور آپ کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ واقعی ہم گناہگار ہیں کہ ہم تیرے کلام کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہ اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے قیامت والے دن۔ اب سنیں رونگٹے کھڑ دینے والی وہ آیت ہے قرآن مجید میں سورۃ فرقان کے اندر جو ہے نا، انشاءاللہ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جس شخص کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما دیں گے، اللہ آپ کی شفاعت رد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کریں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کیا میرے اور آپ کے بارے میں حضور شفاعت کریں گے؟ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اس منظر سے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ فرقان کے اندر وقال الرسول، کہ قیامت والے دن جب سارے مسلمان اور سارے انسان جمع ہوں گے اللہ کے سامنے، وقال الرسول، اس وقت میرا رسول کہے گا یا ربی، اے میرے رب، انا، بے شک، قومی، میری اس قوم نے، میرے ان مسلمانوں نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تیرے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، تیرے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، تیرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ مقدمہ دائر کر دیں گے کہ میرے بعد تم نے اس کلام کے ساتھ یہ حشر کیا کہ ساری زندگی تم نے فزکس پڑھی، تم نے کیمسٹری پڑھی، تم نے انگلش پڑھی، تم نے جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے اور دنیا جہان کی کتابیں تم نے پڑھی، اگر ایک کتاب نہ پڑھی تو میری کتاب نہ پڑھی، میرے کتاب کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھا۔ یہ قرآن مجید جو ہے کوئی ثواب لینے والی کتاب نہیں ہے، ثواب تو ہمیں ملتا ہی ہے، لیکن یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ ایک ایک آیت جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ہم سارا کہتے ہیں نا قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، تو آیت کا مطلب نشانی ہے۔
یعنی ایک ایک آیت پڑھ کے ہمیں اللہ کی یاد آنی چاہیے، ہمارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہونا چاہیے، جو ہے یہ اس نشانی آیت کا مطلب ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی فیملی، اپنا خاندان دیکھیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے میری سب سے درخواست ہے میرے سمیت کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس میں ہمیں اپنا شیڈیول چینج کرنا چاہیے، اس میں ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے۔ جو دن گزر گئے، ابھی بھی کچھ دن جو باقی ہیں ہمارے پاس رمضان المبارک کے، ہمیں اس پہ ضرور قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ اور خاص کر اب میں ایک حدیث بس آخر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن کو کس طرح اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا۔ یقین کریں کہ آج کے اس زمانے کے اندر جو ہم پریشان رہتے ہیں اور ہمارا ٹینشن اور ڈپریشن کا ہم شکار رہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ایک ایسا فارمولہ ہمیں دے دیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ میری اس بات پر عمل کریں گے، میں اللہ کا نبی یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس گھر میں خیر و برکت آئے گی، ان لوگوں کے دلوں کو سکون ملے گا، اس گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ابھی یہ میں حدیث توجہ سے آپ سنیں کہ جو لوگ اس حدیث پہ عمل کریں گے اور اپنے گھروں کے اندر اس عمل کو جاری کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ اس گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی، اس گھر سے نحوست پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور دلوں کو سکون ملے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کہ جب کچھ لوگ گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور کیا جمع ہو کے کرتے ہیں؟ وَيَتْلُونَ کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں۔ یعنی طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد بتا رہے ہیں کہ آپس میں آپ فیملی اکٹھی بیٹھے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، قرآن مجید کو کھولیں، ایک آیت پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں، بیوی سے پوچھیں، بیٹے سے پوچھیں، بھائی سے پوچھیں، بہن سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس کا۔ اس طرح سے جو قرآن مجید کو اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، یَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں قرآن مجید کے اوپر۔ پھر فرمایا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، کہ اس کے سوا پھر کچھ نہیں ہو سکتا اس گھر میں کہ وہاں پر اس گھر کے اندر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوگا۔ وَغَاشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کہ اللہ کے جو رحمت ہے ان لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور فرشتوں کا نزول ہوگا اس گھر میں، اور اللہ آسمانوں پہ ان لوگوں کا ذکر کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میرا اور آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان المبارک سے جو چیز نکلی ہے، جو بات نکلی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے اس طرح سے قرآن مجید کو پڑھیں گے کہ آپس میں اس قرآن کا مذاکرہ کریں، پوچھیں، غور و فکر کریں، ایک آپ کو کیا سمجھ آئی، آپ کو کیا سمجھ آئی، اس پہ جب غور و فکر کریں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی اور فرمایا ہے کہ اس گھر میں خیر و برکت ہوگی، اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور ان لوگوں کو سکون ملے گا، اور سکینت نازل ہوگی، اور فرشتے جو ہے اللہ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ زندگی کا یہ معمول بنا لیں، قرآن جو ہے اس کو کھانے کی ٹیبل پہ رکھ دیں، کوئی بے ادبی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بے ادبی قرآن کی یہ ہے کہ اس کو نہ پڑھنا، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ہمارے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ، ادب کرنا چاہیے، بے شک اس کو خوشبو بھی لگانا چاہیے، غلاف بھی اوپر لپیٹنا چاہیے، اس کو چومنا بھی چاہیے، اس کی طرف کمر بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل یہ سارے ادب کے تقاضے ہیں، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑی بے ادبی قرآن پاک کی یہ ہے اس کو نہ پڑھنا، یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو ٹیبل کے اوپر رکھ دیں،
جب بھی شام کا کھانا کھائیں، کھانے کے بعد اکٹھے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کھولیں اور جو ہے اس کی 3 4 5 آیات جو ہے 15 منٹ اس کی تعلیم کریں، اور پھر اگلے دن اسی مقام سے شروع کریں، پھر اگلے دن، اور یہ اتنی پکی روٹین ہو، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دیں کہ اس تعلیم کا ناغہ صرف اس دن ہوگا جس دن کھانے کا ناغہ ہوگا۔ آج کھانا نہیں کھانا تو وابے نے، آج تعلیم بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کھانا ہر روز کھانا ہے تو یہ قرآن کی تعلیم بھی ہر روز ہوگی، کیونکہ یہ کھانا اگر ہمارے جسم کی خوراک ہے، ہمارے اس جسم کو تقویت پہنچاتا ہے، تو اللہ کا جو کلام ہے ہمارے روح کی غذا ہے، وہ روح کو تقویت پہنچاتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچاتا ہے، ہمارے یقین کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ رمضان المبارک میں یعنی یہ آپ روٹین شروع کر لیں، اور اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھا دیں کہ بیٹا ہم نے ہر روز قرآن پڑھنا ہے۔ 10 منٹ 15 منٹ جو ہے یہ ایک مخصوص طے کر لیں کہ آپ 4 5 آیتیں پڑھیں، ایک ساتھ حدیث پڑھ لیں، روز یہ روٹین بنائیں، اور پھر دیکھیں، یعنی ایک دفعہ آزما کے تو دیکھیں نا، پھر دیکھیں کس طرح گھروں کے اندر خیر و برکت آتی ہے، پھر دیکھیں کس طرح اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی بات پوری ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں کہ جو اللہ نے اعلان کیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں نے دلوں کا سکون اور اطمینان اپنے ذکر، اپنے قرآن کے اندر رکھا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، اس حدیث اور قرآن پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کو بھی سکون ملے گا، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ آپس میں پیار محبت اور چاہت بھی آئے گی، ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق مضبوط بن جائے گا۔ یاد رکھیں یہ قرآن واحد اس دنیا کے اندر چیز ہے جو قرآن اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور یہ رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہمیں ملا ہے کہ جس میں ہمیں وقت بھی ملتا ہے، اور یہ کرونا بھی ایک نعمت بن کے ہمارے لیے آ گیا۔ ہم گھروں میں بند ہیں، باہر جا نہیں سکتے، اس لیے گھروں کے اندر جو ہے رمضان المبارک کو بھرپور گزاریں، اور نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید پڑھنے کی کثرت کریں، اور اس روٹین کو رمضان کے بعد بھی پھر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔